یہ مردوں کی فیلڈ سمجھی جاتی ہے بلوچستان میں، اوور آل پاکستان میں نہیں۔ 1994 میں تو کوئی میرے خیال میں سوائے ایک خاتون شاہین روئی بخاری تھی، اور اس سے پہلے وہ نیوز پیپرز میں یا در شہوار جو ان کی بیٹی نے کنٹینیو کیا، ابھی وہ ہیں آپ کی بشرا قمر، وہ ماشاءاللہ وہ بیورو چیف ہو گئی ہیں اور فرسٹ بیورو چیف ہیں بلوچستان میں۔ اور اس کے علاوہ سلولی گریجولی پھر کوئی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ایک آدھ اگر کسی کو دیکھا بھی تو وہ پھر صرف گھر تک محدود رہے۔ لیکن شاہین روئی بخاری نے پریکٹیکل، میں وہ 70s سے وہ صحافت میں تھی، باقاعدہ میری اپوائنٹمنٹ 89 میں ہوئی، 88 سے شاہین روئی بخاری تھی، وہ مشرق اس وقت تھا، NPT کا پیپر تھا، نیشنل پریس ٹرسٹ جو تھا، ٹرسٹ کا پیپر تھا، اور وہ ایک ڈپٹی ایڈیٹر بھی رہیں۔ اس کے بعد ان کی بہن بھی تھی، اس وقت اسٹوڈنٹ تھی، فرا دیبا، وہ کوئی کام کرتی تھی۔ ایک میرے خیال میں زیب النساء غرشن تھی، جنگ اخبار میں آئیں، وہ بھی کوئی اتنی ایکٹیو نہیں، جا کے کچھ بیٹھیں اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی میرے خیال میں مل گیا، ان کو کوئی کام مل گیا اسلام آباد، پھر وہ چلی گئی، شفٹ ہو گئی۔ تو ایکٹیو کوئی ایسی جرنلسٹ میں نے نہیں دیکھی، 3-4 ہی وہ رہتی ہیں، نمبر بڑھ جاتا ہے، پھر 1-2 گھٹ جاتی ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ یونین میں بھی ہم ان کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ پھر ایک جو سب سے بڑا ہرڈل جو مجھے نظر آتا ہے، ایک ٹرائبل معاشرہ ضرور ہوگا، ہماری جو سوسائٹی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ضرور ہوگا۔ یہ رپورٹ لوگ ایوائڈ کرتے ہیں خواتین کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی خاتون منسٹر سے، خاتون پارلیمنٹ سیکرٹری سے، MP سے، اور اس پر کم کرے، اپرچونٹی دیتے ہیں۔ ایک جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی پالیسی نہیں ہے کہ ان کی جب پریگننسی کے ڈیز ہیں ان میں، اس کا ڈیلیوری کے ڈیز ہیں ان میں لمبی چھٹی ہم دے نہیں سکتے ہیں، خاص کر پریگننسی کے دور میں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وومن کو یہ ہرڈلز ختم کرنا چاہیے کہ میں موٹر سائیکل کیوں نہیں چلائے، وہ جب وہ ورکنگ وومن ہے وہ چلائے، پردے میں رہ کے چلائے۔ میں نے خود کوئٹہ میں دیکھا، پردے میں رہ کر اسکوٹی چلاتی ہیں، موٹر سائیکل چلاتی ہیں، بائک چلاتی ہیں۔ اب یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے میرے رپورٹر کے لیے کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتی کسی کیمرامین کے ساتھ موٹر سائیکل پہ۔ اگر وہ خود سیکھ لے تو بہت اچھا ہے، وہ خود سیکھ کر جائے اسائنمنٹ پہ، جس طرح مرد شانہ باشانہ جب تک مرد اور عورت اس طرح نہیں چلیں گے اس وقت تک پارٹیسپیشن کی یہ ہرڈلز ہوں گی اور اس کی پارٹیسپیشن بالکل کم رہے گی۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ میں ممبر ہونے کے باوجود جو خاموشی سے بیٹھ کر جو سینئر فیصلہ کرتے تھے ہم اٹھ کے آ جاتے تھے، لیکن اس بار جب ہم ایگزیکٹو باڈی کا حصہ بنے ہیں BUJ میں تو ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم بات بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مطلب سینیریو تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم بلوچستان سے ہیں، بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے قبائلی معاشرہ ہے، یہاں پہ پریشر جو ہے مختلف جگہوں سے ہوتا ہے۔ یہ مردوں کی فیلڈ سمجھی جاتی ہے بلوچستان میں، اوور آل پاکستان میں نہیں۔ جب میں نے جیو جوائن کیا، ایز جنگ جوائن کیا، جیو اور جنگ میں جب میں آئی تو ہم 4 لڑکیاں تھیں، 4 میں سے ہم ایک رہ گئی، میں ایک آگے بڑھی، لیکن مشکل ہوئی۔ لوگوں میں ایک سوسائٹی آپ کو اون نہیں کری تھی۔ اس ٹائم یہ تھا کہ نیا الیکٹرانک میڈیا آیا تھا، آپ کے جو میل رپورٹر تھے ان کو بھی اون نہیں کر رہے تھے لوگ۔ جب روڈ پہ جا کے وہ کھڑے ہو کے کسی مسئلے پر بات کرتے تھے ایک حیرت ہوتی تھی، اور پھر جب ایک دم سے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ بھئی یہ آ کے کھڑی ہوئی ہے تو بہت مشکل ہوئی، بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ میں حالانکہ میں ایک شادی شدہ ہوں، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ وہ پریشر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، آپ کا آفس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہیڈ آفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہراسمنٹ صرف وہ نہیں ہوتی کہ آپ جسمانی طور پر کسی کو ہراس کریں، یا جب آپ ذہنی طور پر کسی کو ہراسمنٹ کا ایک پریشر دیتے ہیں، یہ پریشر بھی آپ کے اوپر ہراسمنٹ آتی ہے۔ کوئی غصے میں آپ سے بات کرتا ہے، ایک عورت ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب آپ کا مطلب کوئی پریشر سے بات کرتا ہے تو دل ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ نہیں، لیکن پھر ہم اپنا مورال اوپر کرتے کیونکہ نہیں، ہم نے کرنا ہے، اتنے سال ہو گئے۔
طالبان کا ٹائم آیا تو ہمیں یہ منع کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے فیلڈ میں نہیں جانا، کیونکہ ہمارے لیے باقاعدہ ہمارے ہیڈ آفیسز میں دھمکیاں آئی تھیں کہ پشاور اور جو کوئٹہ بیس جو ہے یہاں پہ ہم خواتین اگر ہمیں کہیں پہ بھی فیلڈ میں نظر آئیں تو ہم یا تو ان کے اوپر تیزاب پھینک دیں گے یا مار دیں گے یا کچھ اس طرح. تو ہم آفس میں ہی بیٹھے رہتے تھے. ہمارے آفس کے جو کولیگس تھے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اس ٹائم. پشاور میں تو یہ ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، ہنستے بھی تھے ہم لوگ اکثر کہ وائس اوور جو ہے نا وہ مرد کا ہوتا تھا اور لاسٹ میں نام آتا تھا کہ نادیہ سبوئی، وہ ہماری بہت سینئر جیو کی ایک جرنلسٹ ہیں پشاور کی. لیکن جب سے جو پریس کلب ہے، کوئٹہ کا پریس کلب ہے، اس میں مین جو کی پوسٹیں ہیں صدر، سیکرٹری یا وائس پریزیڈنٹ، اس پہ تو نہیں آئی. لیکن کیونکہ یہاں خواتین بہت کم ہیں، خواتین جرنلسٹ بہت کم ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت شاید 4-5 یا 6 خواتین ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ان میں سے جو پریس کلب کی مجلس عاملہ ہوتی ہے اس میں تو ممبر بنی ہیں، اس میں آئی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کسی کی پوسٹ پہ نہیں آئی. اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے. اور جو بلوچستان یونیورسٹی میں ہے، اب تو دیکھیں بلوچستان یونیورسٹی بھی ہے اور وومن یونیورسٹی بھی ہے اور آپ کی جو آئی ٹی یونیورسٹی بھی ہے، بیوٹم جو ہے، اس میں بھی جرنلزم ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں یا جو وہاں سے فارغ ہوئی ہیں. تو یہاں پر بھی بڑے ٹیبوز ہیں. میں نے ایز ایکسٹرنل بلوچستان یونیورسٹی کے جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ان کے ریسرچ کو اور دوسرا جو ہے وہ وائبا وغیرہ لیتا رہا ہوں، تو میں نے بہت اچھی یعنی ریسرچ ان کی تھی، بہت اچھی ریسرچ تھی اور بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا جو بھی ان کو اسائنمنٹ ملی. لیکن میں نے جب پوچھا ان سے کہ وہ یہ کرنے کے بعد، یہ ماسٹر ڈگری لینے کے بعد کیا کریں گے، اس نے کہا کہ سر بس میں نوکری تو نہیں کر سکتی، میرے والدین مجھ کو اجازت نہیں دیں گے. پڑھنے کی اجازت دی ہے لیکن آگے جو ہے نا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت کم لڑکیاں جو ہیں وہ پروفیشن میں، باقاعدہ پروفیشن میں آئی ہیں. لیکن مین تو جو ہے وہ ٹیلی ویژن میں آنے کی، یعنی اسکرین پہ آنے میں جو پی ٹی وی ہے وہ پائنیئر ہے، اس نے خواتین کو لانا شروع کیا. جو جرنلزم ہے وہ اس نے یعنی تعداد کے لحاظ سے بہت ترقی کی ہے، لیکن معیار کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈیٹوریشن آئی ہے. خاتون کو کہتے ہیں کہ وہ چھوڑو بھائی بڑا مشکل ہے، وہ ذرا ابھی تک پولیٹکس سمجھتی نہیں ہے، وہ سوال بھی ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. وہ بھی ایک چیلنج قبول کرنا پڑے گا کہ نہیں، ہم بھی اتنا ہی اچھے سوال کر سکتے ہیں، اچھا انٹرویو کر سکتے ہیں، اچھا ہم کام سر انجام دے سکتے ہیں. پھر میرے خیال میں یہ چیزیں اس طرح سے بڑھیں گی اور چیزیں آئیں گی. اس فیلڈ میں اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان میں یہ واحد صوبہ ایسا ہے کہ یہاں پر خواتین کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ انتہائی کم ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں. ہم کیونکہ ماضی میں خود بھی دیکھتے رہے، میری والدہ جو ہیں شعبہ صحافت سے وابستہ تھیں، تو اس دور میں بھی 4 سے 5 خواتین جو ہیں اس فیلڈ کا حصہ رہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا اور خواتین بہت کم گھروں سے باہر نکلتی تھی. پہلے تو کیونکہ بلوچستان قبائلی معاشرہ ہے، یہاں پر خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور خواتین کے لیے اسپیسیفک چند جابز ہی جو ہیں جن میں کہا جاتا ہے یا ڈاکٹر بن جائے یا پھر جو ہے وہ ٹیچر بن جائے، اس کے علاوہ خواتین کسی اور جاب میں نہیں آ سکتی. تو اس صورتحال میں کچھ خواتین نے کوشش کی اور اپنے گھروں سے باہر نکلی، اخبارات کے ساتھ منسلک ہوئی اور بہت اچھے جو ہے ان کے فیچرز بھی آتے رہے، نام بنایا اس فیلڈ میں. ان کی دیکھا دیکھ پھر جب الیکٹرانک میڈیا یہاں پر آیا، کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، جب الیکٹرانک میڈیا یہاں پر آیا تو سب سے پہلے کیونکہ جیو کے نام سے چینل تھا اور اس نے اپرچونیٹی دی خواتین کو کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور کام کریں. تو ہماری خواتین ہیں جن میں سعدیہ جہانگیر حصہ بنی اس کا. اس سے پہلے وہ سما میں انٹرنشپ کر رہی تھی اور جیسے ہی جیو نے جو ہے ایک آفر دی تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. وہ ایز اے بحیثیت لیڈی رپورٹر اس میں اپوائنٹ ہوئیں، اور ساتھ ہی دنیا ٹی وی میں سیما جو ہیں سیما کنول وہ آئیں، اور سما میں ایک اور خاتون جو ہیں انہوں نے جوائننگ دی. تو ان کی دیکھا دیکھ آہستہ آہستہ لڑکیوں میں یہ رجحان بڑھنا شروع ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 3 ہی نام جو ہیں وہ اب تک چلتے آ رہے تھے، اور باقی جو لڑکیاں بیچ میں آئیں وہ سال 2 سال 6 ماہ
کا عرصہ گزارنے کے بعد یا تو ان کی شادیاں ہو گئیں یا پھر سچویشنز، کیونکہ بلوچستان پچھلے کوئی 11-12 سال پہلے تک جو ہے وہ بدامنی کا بہت بری طرح سے شکار رہا، اور اس سچویشن میں کیونکہ بلوچستان میں بیٹ سسٹم نہیں ہے، خواتین کو ہر طرح کی بیٹ کو کور کرنا پڑتا ہے، اور وہ جب بدامنی کے واقعات میں جاتی تھیں تو لازمی بات ہے ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب جو ہیں وہ اس چیز سے انہیں منع بھی کرتے تھے، احتیاط برتنے کی تلقین بھی کرتے تھے. پھر معاشرتی رویے ایسے تھے کہ وہ اس سے تنگ آ کر انہوں نے خود اس فیلڈ کو چھوڑ دیا. بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں کہ انہیں اسی فیلڈ میں رہ کر مختلف NGOs میں PRO کی جابز بھی آفر ہوئیں اور مختلف دوسری جابز بھی جو ہے انہیں آفر کی گئیں، تو انہوں نے اپنی جاب جو ہے وہ چینج کر دی اور پھر میڈیا کی فیلڈ کو جو خیر بات کہہ دیا. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اب چونکہ وقت بدلتا جا رہا ہے، اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے، تو اب شاید تعداد بڑھنی چاہیے تھی. جس طرح سے بلوچستان میں 1-2 چینلز ہی پہلے تھے، اب ماشاءاللہ سے 15-16 چینلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہر چینل میں ہم نہیں کہتے کہ 2-2 خواتین ہو، کم سے کم 1-1 خاتون بھی ہو، تو 16 خواتین اگر آپ کی فیلڈ میں نظر آئیں تو کچھ بہتری نظر آتی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پھر فیلڈ میں وہی 4-5 لڑکیاں ہی نظر آ رہی ہیں، جن میں سے میں اور میرے ساتھ سعدیہ جہانگیر جو ہیں ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. باقی کچھ لڑکیاں جو ہیں 3 سال 4 سال انہیں ہوئے کہ وہ اس فیلڈ میں آئی ہیں اور اب کام کر رہی ہیں. تو یہ تعداد بڑھنے کے بجائے روز بروز گھٹتی ہی جا رہی ہے، اور جیسی سچویشنز جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز کی چل رہی ہے اس سچویشن میں یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ 4-5 نام جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی فیمیل خصوصاً اس فیلڈ کا حصہ نہیں رہے گی. اور ایک جو اگر دیکھا جائے کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں خواتین اس فیلڈ کا حصہ کیوں نہیں بنتی، تو پھر وہی بات آ جاتی کہ قبائلی معاشرہ، معاشرتی رویے، ہراسمنٹ کے واقعات، اور پھر میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ فیمیل رپورٹر جو ہے وہ میل رپورٹر کے مقابلے میں اس طرح سے اسٹرگل نہیں کر سکتی، اس طرح سے اپنا 100% نہیں دے سکتی جیسے میل رپورٹر دیتا ہے، کیونکہ بلوچستان میں خواتین نائٹ شفٹ میں کام نہیں کرتی ہیں. دوسرا یہ کہ اگر دن کے وقت بھی کوئی بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں قریب ترین کوئٹہ سے جو ہو واقعہ پیش آ جائے تو اس میں بھی ہماری خواتین بڑی کم ہی انہیں فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے، کم ہی ایسے علاقوں کی جانب جو ہے وہ جانے دیا جاتا ہے. تو یہ ساری سچویشنز دیکھ کر جو نئے آنے والی لڑکیاں ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں اور وہ کوشش نہیں کرتی کہ وہ اس فیلڈ کا حصہ بنیں. بیہائنڈ دا کیمرہ ہی کر رہی ہیں لیکن کر رہی ہیں کام. لیکن جو فیلڈ میں نے بہت کم لڑکیوں کو آتے دیکھا، آئی بھی ہیں تو وہ اس ڈیووشن سے نہیں آئیں، چلی گئیں واپس، مطلب وہ نہیں کر سکیں کام. اس فیلڈ میں آنے کے لیے ایک تو آپ کو اپنی میں جو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو اپنی مطلب اپنی روح کو مارنا پڑتا ہے. ہم نے اپنا کلچر نہیں چھوڑا. ہماری جتنی بھی فیلڈ میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ وہی روایت، دوپٹے اور چادر اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے. بہت سی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، وہاں ہم سوچتے ہیں، میں اپنی بات کروں گی، میں جب سوچتی ہوں کہ وہاں پہ اس طرح کی کمیونٹی ہے میں اسی حساب سے جاتی ہوں. فیلڈ میں لڑکیاں بہت کم آتی، مشکل حالات بھی ہوتے ہیں آپ کے لیے، تو وہ مشکل حالات سے فائٹ نہیں کر سکتی. اگر آپ کی مراد کسی الیکشن کے اس پر ہے تو ضرور نومینیٹ کیا گیا ہے خاتون، شاید اسسٹنٹ یا جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر جو ہے انہوں نے کام کیا ہے. لیکن پھر وہ والی بات ہے کہ ان کی اپنی مجبوریاں اتنی ہیں کہ ان کی کم دلچسپی رہی ہے. تو پریس کلب انکریج کرتا ہے کہ ڈسکریج نہیں کیا ہے. جو پریس کلب کا ہمارا آئین ہے یا PFUJ کا آئین ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. دیکھا جائے تو ہماری ایک تو فیلڈ میں جو بچیاں ہیں ان کو ممبرشپ اب تو ہو گئی ہے، لیکن بڑی مشکلوں سے ہماری ممبرشپس ہوئی. خواتین کے لیے کام کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں آپ ہیں ہی کتنی، 4 تو ہیں آپ لوگ. ان میرڈ خواتین بچیاں ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ معاملات جب اس فیلڈ میں آتے ہیں، لوگوں کا رویہ، لوگوں کا ان کو نظر سے غلط نظر سے دیکھنا، فیلڈ میں کسی طریقے سے ان کے بارے میں غلط بیانیاں کرنا، وہ ساری چیزیں آگے جا کے ان کے لیے مستقبل میں ان کے رشتوں میں یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں. ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی بچیوں کو خراب کر دیتے ہیں. ہم وہیں کے وہیں کھڑے. ہماری جو دیگر ضروریات ہیں، ہمیں ایک اپنے آفیسز میں ایک روم چاہیے جہاں پہ ہم بیٹھیں، ریلیکس ہوں. خواتین کتنی دیر تک ہم جا کے بیٹھیں؟ آخر مجبور ہو کے ہم انہیں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، وہیں بیٹھتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، پھر ہم لوگ اسی میں اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. پرنٹ میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، ایک آپ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، آپ نے وہاں بیٹھ کے کاغذ کے اوپر جو بھی پوائنٹس سے آپ نے نوٹ کیا اور اس کے بعد آ کے اپنی ڈیسک پر بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کے آپ نے ایک مفصل خبر بنائی. لیکن الیکٹرانک میڈیا اس سے کافی مختلف ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کیمرے کو فیس کرنا ہے، اس میں آپ نے پبلک میں جانا ہے، اور پبلک میں جا کے جس طرح سے ہمارے چینلز کے لائیو پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے لائیو جو بیپرز ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کئی گھنٹے بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے. پھر آپ کو وہاں پہ لوگوں کا جو رویہ ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم نے بہت سے رویے ایسے برداشت کیے ہیں، خاص طور پہ میں نے
लोगों के बहुत नेगेटिव रवैये बर्दाश्त किए हैं और हमारे लोग इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं हैं। जितना भी एजुकेटेड हो जाए बंदा, लेकिन जब तक उसका माइंड चेंज नहीं होता, उसको जब तक उसका दिमाग नहीं पढ़ लेता, तब तक जो है वो किसी भी खातून की शायद रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे वाक़यात मेरे साथ रोनुमा हुए। एक दफ़ा नियो में थी तो ईद पर हेड ऑफिस ने कहा कि आप किसी पार्क में चले जाएं और वहाँ जाकर आप अपना लाइव करें। तो उस सिचुएशन में लड़के वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने किया कि मैं कैमरे में थी और लाइव कट थी, मैं हिल नहीं सकती थी, वो मुझे कभी छल्ली का बूटा जो है वो खा के वो मार रहे हैं और कभी जो है पास से गुजर के कोई स्टूपिड सी कोई बात करके जा रहे हैं, कभी धक्का दिया जा रहा है, कभी कैमरे के उस तरफ जाके वहाँ से चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के रवैये बहुत बर्दाश्त किए। फिर इस फील्ड में रहकर हर बंदा चाहता है कि मेरी मर्ज़ी की खबर नशर हो, मैं जो एहतजाज कर रहा हूँ उसको कवर किया जाए, मेरे एहतजाज की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है उसको कवर ना किया जाए। तो यहाँ आकर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारी ख़वातीन हर तरह की जो इवेंट्स हैं उनको फोकस करती हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि 100% दें। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी 4-5 लड़कियां जो इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेल डोमिनेट सोसाइटी जो है वो सबसे बड़ा हर्डल है, वो उसके मज़हब को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मज़हब कब आपको रोकता है? कहीं बताएं कि मज़हब आपको रोकेगा और मज़हब आपको कहेगा कि ख़वातीन को घर के अंदर बांध के रखो। देखिए, अगर आप बलूचिस्तान की स्पेसिफ़िकली अगर आप बात करें तो मुझे इसी तरह चलता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान में कराची में, लाहौर में रात की ड्यूटी पर, नाइट शिफ्ट पर हैं ख़वातीन हैं, लेकिन वो भी शायद मेरे ख़्याल में 12 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं, वो 12 बजे तक बैठती हैं, उसके बाद चली जाती है। और ओवरऑल बिहेवियरल चेंजेस लाना बड़ा ज़रूरी है। ख़ातून ख़ुद इतनी कॉन्फिडेंट हो कि वो कोई शिकायत का मौका अपने घर वालों को ना दे। ख़वातीन अपने तौर पर काम करें, पार्टिसिपेट करें और एक फ़ख्र बने मुल्क का, सूबे का, फैमिली के, अपने फैमिली की।